السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انشاءاللہ ہم آج سورہ البقرہ کی آیات نمبر 181 تا 183 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو کوئی وصیت کو سن لینے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اسے بدلا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے خوف کرے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو مرنے والے کے پاس وصیت کے وقت موجود ہوں کہ اگر وہ مرنے والے کی وصیت میں کوئی رد و بدل کریں گے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا۔ ممکن ہے بعض لوگ اپنے فائدے کی خاطر وصیت میں کوئی تبدیلی کریں اور پھر اسے پیش کر کے اپنے غرض پوری کر لیں۔ اصل سے بے خبر لوگوں کو بظاہر اس میں وصیت کرنے والے یا وصیت کے مطابق فیصلہ دینے والے کا قصور معلوم ہوگا کہ اس نے حق تلفی کی۔ آیت نے وصیت کرنے والے اور فیصلہ دینے والے کی مجبوری بیان کر دی ہے اور بتایا ہے کہ اصل ملزم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی شہادت اور غلط گواہی پیش کی اور وصیت کو بدلا، جنہوں نے اپنے فائدے کی خاطر غلط بیان دیے اور جھوٹے ثبوت فراہم کیے۔ اسی آیت میں وصیت بدلنے کی صرف ایک صورت جائز بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی حق تلفی کی ہے، ترکہ کی ناجائز تقسیم کی ہے کہ انہوں نے الہی کے خلاف ہدایت کی ہے، یا وصیت گناہ اور ناانصافی سے کی ہے، مثلاً وہ کسی ایسے کام پر مال صرف کرنے کی وصیت کر گیا ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ ان صورتوں میں گواہ اور فیصلے کرنے والے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ وارثوں کو صحیح مشورہ دے، ان میں باہم تصفیہ کرا دے اور وصیت تبدیل کرا دے۔ اس صورت میں وصیت کی تبدیلی گناہ نہیں ہوگی، گویا اصل بات اخلاص عمل اور نیکی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الصیام روزہ، شریعت کی اصطلاح میں روزہ اسے کہتے ہیں کہ انسان فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور جنسی اختلاط سے رکا ہے۔ مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ احادیث میں روزے کے دوران گناہوں سے بچنے رہنے کی تاکید بار بار آئی ہے، مثلا غیبت، فحش کلامی، بے حیائی، بد کلامی وغیرہ۔ علم طب یہ بتایا ہے کہ روزہ جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ضبط نفس اور سپاہانہ زندگی پیدا ہوتی ہے۔ گویا روزہ ایک طرف روحانی خرابیوں کا علاج ہے اور دوسری طرف جسمانی قوتوں کو درست کرنے اور بیماریوں کا علاج کرنے والا ہے۔ الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ۔ روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی شریعت میں روزے کو بہت اہم حیثیت حاصل تھی۔ اس لیے پہلے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی طرف تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا، ان کی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ روزہ
دار اپنی جائز اور طبی خواہشوں کو پورا کرنے سے بھی ایک خاص مدت تک رکا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی روزوں کا مقصد بھی بیان فرما دیا ہے، یعنی روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ نفس کی غلاظت اور گندگی دور ہو، تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ جس طرح نقصان دینے والی چیزوں سے پرہیز کرنے سے جسمانی صحت درست ہو جاتی ہے، اسی طرح روح اور اخلاق کو نقصان پہنچانے والی تمام عادتوں سے پرہیز کرنے سے انسان کی روحانی استطاعت ترقی پاتی ہے۔ اس خصوصیات کو تقوی کہا جاتا ہے۔ روزہ کا دوسرا مقصد شکر گزاری بیان کیا گیا ہے، جو اس رکوع میں آگے آئے گا۔ روزہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی مفید ترین نسخہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس فریضہ کو نہایت احترام اور کمال پابندی سے نبھایا کرے۔ بظاہر روزے میں مشقت اور دشواری ہے، لیکن اس کے فوائد پر نگاہ رکھی جائے تو یہ مشکلیں ان فائدوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ ہمیں اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔